آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں اور کئی بار آپٹکس جو ہے نا پرسیپشن اٹس اسٹرانگر دین ریالٹی موسٹ آف، جیسے وہ فیمسلی کہا جاتا ہے. جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، شیشے کی دیواریں، وکیل بیٹھ کے بات نہیں کر پا رہے، میڈیا کو نیڈلیسلی گیگ کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ ایس او پیز آئے ہیں کہ جی اگر آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو مالک صاحب یہ دیکھیے گا میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، مجھے پیپر بھی نہیں ملتے، میں پیپر نہیں لے کے آ سکتا. میں نے یہ ابھی ڈیالہ سے آ رہا ہوں آپ کے پاس سیدھا، یہ میں نے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے. بڑی صاحب ذرا زوم ان کروائیں، ذرا زوم ان کروا رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ اچھا انٹرسٹنگ یہ ہاتھ پہ لکھے ہیں. اوکے. جس طرح ان کی جب سزائیں ہوئی 40 گھنٹے میں 3 سزائیں، ہم نے کہا اوور کل ہے، اس کا نقصان ہوگا، اور 8 فروری کو ریاکشن ہم نے دیکھا، نقصان ہوا. ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ انتظامات کس طرح ہو رہے ہیں. آئی ایم شیور انتظامیہ اور جیل آپس میں دیکھے گی، کوئی ان کی ہوگی. ویسے تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں رپورٹرز بھی جاتے رہے، مجھے اس ڈیولپمنٹ کا نہیں پتا تھا. آئی ایم شیور دے کین ٹیک اٹ اپ. انتظامیہ جیل انتظامیہ کرے گی. آن اے سیریس نوٹ جی، ان لائک عمران خان صاحب جنہوں نے وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہو کے حقیقتاً چیئرمین نیب اور ایک تھانے کے ایس ایچ او ہونے کا شوق پورا کیا تھا، کیونکہ ان کا تو دن رات کا یہ کام تھا. نواز شریف کے پاس کھانا تو نہیں مل رہا، شہباز شریف کا میٹرس تو نہیں مل رہا، نماز پڑھنے کے لیے کرسی تو نہیں مل رہی، رانا ثناء اللہ کو میٹرس تو نہیں مل رہا. یہ تو عمران خان صاحب کے دن کا آغاز اور اختتام انہیں چیزوں سے ہوتا تھا. انہوں نے اپنا پورا شوق پورا کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، حقیقت سب کے سامنے. ہم اس طرح نہیں ہیں جی. تو دیکھیے یہ پہلے کبھی ان کو وہاں پہ سہولیات بھی ساری مل رہی ہیں، خان صاحب کو پتنی کھانے بھی، مرغیاں بھی، اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح درد بری داستان سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو. جس طرح کی وکٹمائزیشن ہم نے دیکھی جہاں پہ خاص اگر مرغی مل رہی وہ ہم نہیں دیکھ رہے، آپ کا بیان ہے، ہم تو وہ دیکھیں گے جو نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیے نظر میں تو ہمیں نیڈلیس ہے. میں آپ سے مالک صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک ہماری حکومتوں کی اولین ترجیح یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دن میں کیا ہو رہا ہے، ہم عوام کا کام کر رہے ہیں. کہیں پہ کوئی ان کا ایشو ہے. یس سیریسلی لگتا تو نہیں ہے. دیکھیے میں تو اس چیز پہ بھی ہوں کہ اب ویو اسپینڈ سو مچ ٹائم ان دس سیگمنٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ مین. اب ہم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آج جو معاشی ہم معاملات ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں، وی اسپیک اباؤٹ دوز ایشوز. ہماری حکومت کا فوکس یہی ہے. میں آپ سے آنیسٹلی بتاؤں، میں شام کو ٹاک شو کرتا ہوں اس کی بات ہوتی ہے. جو آپ میرے سے پوچھ رہے تھے، آپ نے کہا ان سے سوال کیجئے گا کہ آئی جی نہیں مانگتے، وہ ظاہر سے پوچھ لیں، ابھی جواب لے لیتے ہیں. ہاں نہیں دیکھیے وہ تو خیر اب علی امین گنڈا صاحب کے بارے میں گنڈا صاحب جا کے چیف سیکرٹری کی بات کرتے ہیں، آئی جی کی بات نہیں کرتے بیکاز ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. تو آئی جی کے کیوں نہیں خبر؟ مگر دیکھیے میں ساری باتوں کا جواب دوں گا. دیکھیے کانٹرڈکشنز گلور ہے یہ جماعت اور ہمیشہ سے رہی ہے. مگر دیکھیے میں اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ 6 ججز کے خط کی بات دیکھ لیں. 6 ججز کا جو خط ہے اس کا متن اور اس کی فاؤنڈیشن 2 کیسز کے اوپر انہیں بلڈ کی ہوئی ہے. ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے اندر کیا کردار تھا عمران خان کا؟ Was that family, was that man, the Chief Justice today, and his family, were they not hounded from day one, victimized from day one, by this entire party and that entire government? عمران خان سے لے کے عارف علوی سے لے کے پھر آگے انہوں شہزاد اکبر جیسے لوگ لگائے تھے، ان نے سارا وہ کیا. اس ٹائم پہ کیا رویہ تھا ان کا اس ٹائم پہ؟ اور اسی خط کو لے کے آج اسی کو بنیاد بنا کے یہ بات کرتے ہیں. آج فیض آباد انکوائری رپورٹ، آپ کے رویے بھی ادھر ہی نہیں جا رہے. دیکھیے ہرگز نہیں مالک صاحب، ہرگز نہیں. دیکھیے کے اندر خان صاحب کے کیسز کا ذکر ہے، عمران احمد خان نیازی کا ذکر ہے اس کے اندر. دیکھیے عمران احمد خان نیازی کے کیسز جب سے شروع ہوئے تب سے انہوں نے بتایا 6 ججز کا خط جس دن سر اب مجھے بات 6 ججز کا خط جس دن سپریم جوڈیشل کاؤنسل گیا، اگلے دن فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی. فل کورٹ کی میٹنگ کے میجورٹی اوپینین کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ شوڈ اسپیک ٹو دی ایگزیکٹو اینڈ آسک دیم ٹو فارم این انکوائری کمیشن اینڈ دی کورٹ ایون پروپوز نیمز. وزیر اعظم نیکسٹ ڈے at the earliest availability of the chief. نہیں مالک صاحب نہیں ان ججز نے نہیں مانگا تھا. سن لیں، ان ججز نے کہا تھا جوڈیشل کانفرنس کریں، سارے ہائی کورٹ کے ججز آئیں، ایکسپیرینس شیئر کریں، بیکاز انہوں نے ایکیوز کیا تھا، سن لیں، انہوں نے ایکیوز کیا تھا ایگزیکٹو کو کہ ایگزیکٹو کے کہنے پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے خلاف یہ کر رہی ہیں، آپ اسی ایگزیکٹو کے پاس چلیں. اچھا اب بات سنیں. دیکھیے چیف جسٹس نے بھیج دیا کہ آپ اس کی دیکھیے وزیر اعظم یا ایگزیکٹو نے فل کورٹ سے نہیں ملنا نا. فل کورٹ کی میٹنگ کے نتیجے میں چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم کو بلایا.
جو چیز جوڈیشری کی طرف سے وزیر اعظم کو کنوے ہوئی کہ ہم یہ انکوائری کمیشن چاہتے ہیں, بلانا چاہیے تھا کہ نہیں, دیکھیے وہ دیٹ از دیئر انٹرنل میٹر. آپ بات کریں کہ حکومت کے رویے کی, حکومت سے کہا گیا کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن شوڈ بی فارمڈ اینڈ دیز آر ٹو نیمز دیٹ وی پروپوز. حکومت نے ارلیسٹ پاسبل موقع پہ وہ کمیشن بھی فارم کیا, اور وہی نام ان سے 2 دفعہ کنسنٹ لے کے جلانی صاحب سے وہ کمیشن فارم کیا. 2-3 دن بعد سپریم کورٹ نے خود اپنا فیصلہ بدلا اور سو موٹو کیا, پھر سے حکومت وہاں پہ پیش ہوئی. اور حکومت نے کہا کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا معاونت جس طرح آپ چاہتے تھے, جس طرح ہم نے کر کے دکھائی ہے, آج بھی ہم حاضر ہیں. دس از پولر اپوزٹ ٹو دا ایٹیٹیوڈ آف عمران خان's گورنمنٹ. جب قاضی فائزہ کا کیس ہوا تھا, شوکت عزیز صدیقی کے کیس کے اندر جس وقت اس شخص کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا, اس ٹائم پہ کون سی آواز اٹھائی تھی انہوں نے؟ آج جس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں یہ اپنی ساری آرگیومنٹ کا, اور آج یہ بڑے شور مچا رہے ہیں, یہ کسی صورت خوش نہیں ہوں گے. یہ ہر اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ادھم مچانے کے لیے. کبھی کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے, وہ لیتے ہیں تو پھر کوئی نئی بات لے کے آ جاتے ہیں. دے کانسٹنٹلی وانٹ کہ ادھر ایک ادھم مچا رہے, اور ادھر ہر وقت آپ کی سڑکیں بھی بلاک رہیں, پارلیمان مفلوج ہو. یہ کام نہیں ہوگا. یہ چاہتے ہیں, یہی ان کا مقصد ہے, چونکہ جب یہ کوئی بات مانگتے ہیں, جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو دے موو دا گول پوسٹس. آپ عمران خان کو باہر آنے دیں گے؟ دیکھیے ونس اگین دیکھیے, یہ کورٹس کا وہ بندہ سائفر کا مجرم ہے, وہ بندہ توشہ خانہ کا مجرم ہے. دیکھیے اس کے جرائم ہے, جس کو گھڑیاں بیچی ہے وہ خود فیک رسیدیں لے کے آئے. کوئی بھی نہ بولے اس ملک میں, نہ آپ بولے نہ پیپلز پارٹی بولے, توشہ خانہ پہ نہ ہی کوئی بولے. دیکھیے ہم یہ کام نہیں کریں گے جو خان صاحب نے واشنگٹن جا کیا تھا کہ میں اے سی اتار دوں گا, یہ کر دوں گا. دیکھیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو صبح سے لے کے شام تک, رات تک میٹنگز ہوتی تھی, جتنے لوگ جاتے تھے سب کی ملاقات ہوتی. صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ ہم 15-20 لوگ جاتے ہیں اور کمرے کے اندر اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس میں جگہ کم نہیں پڑتی. آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں 6 لوگ الاؤڈ ہیں, اور 4 لوگ جو یہ بات تو ٹھیک ہے, ملاقاتیں میاں صاحب کی تو ہوتی تھی, 4 لوگ ہم ملاقاتیں ہوتی تھی سب سے. 4 لوگ ہم بیٹھتے ہیں جبکہ 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی جگہ نہیں ہوتا تھا. میں بھی وہاں گیا ہوا, سپریم کے ساتھ والا کمرہ ہوتا تھا, وہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. اب وہاں بیٹھنے کی جگہ اتنی ہے کہ 4 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں, 2 وہ کرسیاں لگاتے ہیں, وہ 2 لوگ جو ہیں کھڑے ہو کے خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کمرہ اس طرح کا ہے. اچھا, پھر انہوں نے بات کی کہ یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے, 6 ججز کے لیٹر کے اوپر اتنی اگر حکومت نے ایفیشنسی دکھانی ہے تو ججز نے تو کھل کے بتا دیا کون کون ان کے خلاف کیا کیا کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کس کے خلاف ایکشن لیا ہے, انہوں نے کون سے انکوائری بنائی ہے, یہ خود تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے تو جو کرنا ہے وہ کریں گے, وہ اپنا ایک کر رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹو میں تو کہہ رہا سپریم کورٹ نے اپنے سے ملبہ اتار کے ڈال دیا گورنمنٹ پہ, جو کرنا چاہیے تھا کہ ہماری اتنی بونافائیڈی ہے وہ نہیں کیا. انہوں نے ان آفیسرز کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے ادارے کو اپروچ کیا, سپریم جوڈیشل کونسل کو اپروچ کیا. سپریم جوڈیشل کونسل کے جو گئے ہوئے خط کو کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا, چیف جسٹس نے سو موٹو لیا. تو دیکھیے ہم نے جو پہلے معاونت سپریم کورٹ نے اس کے نتیجے میں مانگی, حکومت نے فراہم کی. آج بھی حکومت نے کہا ہے کہ جس طرح کورٹ بہتر سمجھے گی ہم معاونت کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیے یہی ہم کر سکتے ہیں. اب اگر ہم آج فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں انکوائری کمیشن آپ کو نہیں بنانا چاہیے تھا, یہ کہتے ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ نہ بناتے تو آپ کہتے ہیں جی آپ رکاوٹ بن رہے ہیں, جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. تو دیکھیے حکومت کا یہی کام ہے. ہم نہیں یہ کہتے ہمارے پہ نہ ڈالا کریں, ہم نے تو اس وقت بھی میں بات کر رہا ہوں, ہم تو ان سے ہم تو تبھی کہتے ہیں کہ جو ججز نے ریلیف ہے ان کو. مالک صاحب مختصر بات ہے, 6 ججز نے اپنے ادارے کو سپریم کورٹ کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو اپروچ کیا. سپریم کورٹ نے اس کے نتیجے میں جو حکومت سے معاونت آج تک مانگی ہے حکومت نے فراہم. لیکن الزام 29 تاریخ کو تو جناب اس الزام حکومت پہ ہے, الزام حکومت پہ ہے, حکومت اس میں ایکیوزڈ ہے. نہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ اتنا اچھے بننے کی کوشش صفائی دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ یہ ایکشن لے سکتے ہیں, کورٹ کا انتظار کریں, یہ نہیں چاہیے تھا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو انصاف ملتا نظر آ رہا ہے ان کورٹس میں؟ سر دیکھیے ہم نے یہ اس سب کے باوجود سر یہ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب ابھی آپ دو ایم این ایز ریسٹور ہوئے ہیں. سر عمران خان وہ شخص ہے جس نے آن کیمرہ کہا تھا کہ ٹیپ کرنا چاہیے اداروں کو. یو ریمبر دس ایز پرائم منسٹر ہی سیڈ دس. سنیے, انصاف کی بات آپ نے کی ہے, ہم آج بھی سائفر کیس
आर्ग्यू किया हमने, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, और ये 6 जजेस वही हैं, मेजॉरिटी जजेस क्या कह रहे हैं उसके बावजूद हम अपना केस वहां पे आर्ग्यू कर रहे हैं। ये है हमारा ट्रस्ट इस निजाम के ऊपर। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट की क्या बात है, आपने हमारे पास अगर 6 जजेस के लेटर को देखा जाए तो हमारे पास बहुत ग्राउंड है कि हम इसको एज ए चार्ज कंसिडर करें और हम इसको चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक चार्जशीट है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी बिल्कुल, ये 6 जजेस की जो बात आप कर रहे हैं, जो लेटर है, और वो जो मई वाला लेटर लगा हुआ है वो ठीक ठाक चार्जशीट है जो मई 2023 का लगा हुआ है। सारा ये जो जजेस के जो रिश्तेदारों को उठा लिया गया, अगवा किया गया, उनके घर में बेडरूम के अंदर उनके कैमरे लगाए गए, इतना तंग किया गया कि हॉस्पिटल में जाना पड़ा जजेस को, तो ये सारे जो है वो चार्जशीट, ये इस हुकूमत और बाकी सब ये कहा जाएगा किस चीज का ये दिफा करेंगे। क्लोजिंग कमेंट, तो ये परसेप्शन कैसे खत्म हो कि आप लोग बिल्कुल पूरा, आप लोगों ने ना पूरा टाइट कर दिया और घुटन का माहौल बन गया उस अदालत के अंदर। नहीं देखिए, वंस अगेन आई थिंक ये जाएं अपना इतराज़ात करें, जेल इंतजामिया और कोर्ट के दरमियान मामलात होंगे, दीज आर पेडेंटिक्स। देखिए हमारी हुकूमत का फोकस ये नहीं है, ये बेगुनाह हैं तो ये अपने कोर्ट में केसेस लड़ें, आवाम के सामने साइफर का जो फेडरल गवर्नमेंट आवाम के सामने, पंजाब गवर्नमेंट भी इसी पेज पे आपके सामने, देखिए पंजाब गवर्नमेंट भी आवाम के मंसूबों पे लगी। देखिए पंजाब गवर्नमेंट भी इन्होंने खुद लिस्ट जमा कराई कि ये 4 फोकल पर्सन हैं जो मीटिंग्स के लिए लोगों के नाम देंगे। आप जरा सुनिएगा, ये कहते हैं हमारा कुछ लेना देना 15 सेकंड नाम, क्योंकि वो एक ऐसा ना, चले 10 सेकंड आपके 10 सेकंड आपके कोर्ट के कमरे के अलावा भी मसाइल है मुल्क के। और सर असल में कानून की बात है, जिस दिन कानून पे अमल दरामद होगा, कानून पे अमल दरामद किया था, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं होगा तो ये जंगल का कानून है, और जंगल के जो है वो मैशत नहीं आती, पैसे नहीं वाले कोर्ट से ही है। इमरान खान वो शख्स है जिसने 9 मई के बाद कोर्ट रूम से एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि अगर हमारी बात ना मानी गई फिर से 9 मई होगा। 2 हफ्ते बाद उस शख्स ने इस चीज को कंडेम किया था जब उसको ख्याल आया कि पानी सर से गुजर गया है। तो ये इस मुल्क में एनआरकी चाहते हैं। मैं आज भी उम्मीद करता हूं, हुकूमत मफामत का हाथ हमेशा मोर देन हाफ बढ़ाती है, मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, बजाय इसके कि हर चीज को आग लगाने के ये मफामत की तरफ आएंगे, चीजों को मैच्योर तरीके से आगे ले जाने की तरफ आएंगे, जो कौम की तवक्कुआत हैं इस पार्लियामान से, इस सियासी निजाम से, उसमें अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार।